السلام علیکم۔ کنارہ ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کنارہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں دل کو چھوتی ہوئی ایک کہانی۔ ایک دن میں کالج سے لوٹی تھی کہ امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے یوسف کی شادی کا دعوت نامہ آیا ہے، تم اپنی تیاری کر لو، بدھ کو جانا ہے۔ مجھے شادیوں میں جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جن کی شادی تھی ان کے والد میرے ابو کے ساتھ خفگی چل رہی تھی۔ جب وہ بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آئے تو والد صاحب نے کہا کہ ہم پچھلی رنجش بھلا دیتے ہیں۔ چچا بھی اپنے بیٹے کی شادی کا دعوت نامہ خود دینے آئے تھے تو ان کے بیچ کی رنجش ختم ہو گئی اور دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، اور ابو نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کی خوشی میں شریک ہونے ضرور آئیں گے۔ اب میں آپ کو رنجش کی وجہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے چچا آصف، جو میرے والد صاحب کے پھوپھی زاد ہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے تو میری امی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ فریال ابھی بہت چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے۔ یہ بات چچا اور چچی کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے آنن فانن یوسف کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ حالانکہ یوسف بھی اس جلدی کے خلاف تھا، وہ مجھی سے شادی کا آرزومند تھا۔ دراصل یوسف نے مجھے کسی فیملی کی تقریب میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا اور اسی لیے اس نے اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ ابو نے امی کو سمجھایا کہ ہم سب کو یوسف کی شادی میں شریک ہونا پڑے گا۔ یوسف کی شادی پنڈی سے سیالکوٹ بارات لے کر جانی تھی۔ تیل مہندی سے 2 دن پہلے ہی ہم چاچی چچا کے گھر چلے گئے۔ اب ہمیں ولیمے تک یہیں رہنا تھا۔ تیل مہندی کی تقریب ختم ہونے کے بعد سب سونے کو لیٹے۔ ہم لڑکیوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سردی کے دن تھے۔ میں کپڑے تبدیل کر کے لیٹی تو دیکھا کہ میرے لیے تو کمبل ہی نہیں ہے۔ ہم سب کے سونے کا انتظام فرش پر کیا ہوا تھا۔ زمین کی ٹھنڈک بھی ہڈیوں میں گھس رہی تھی، پھر کمبل کی ناموجودگی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں کس کو اٹھاتی، کس سے پوچھتی، میرے آس پاس سب سو رہے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ چچی جان نے کہا تھا کہ اوڑھنے بچھانے کو کچھ چاہیے ہو تو صحن میں بستروں کی پیٹی سے نکال لینا۔ میں اللہ اللہ کر کر صحن میں گئی تو دیکھا کہ صحن تو پورا اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا، نہ کوئی روشنی نہ کچھ، شاید اس وقت بجلی گئی ہوئی تھی۔ تاروں کو زادیرہ بنا کر میں پیٹی تک پہنچی تو ایک کالے رنگ کی چیز میرے اوپر لپکی۔ دیکھا تو وہ ایک بلی تھی۔ میں تو کانپ کر رہ گئی، شاید وہ بلی پیٹی پر اندھیرے میں سو رہی تھی۔ میں نے مزید کچھ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے واپسی کی راہ لی اور وہی کمرہ تلاش کرنے لگی جس سے میں نکلی تھی۔ کمرے کے دروازے پہ پہنچنے کے بعد بھی مجھے پتہ نہیں لگا کہ وہ کمرہ نہیں ہے جس میں پہلے گئی تھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کے اندر پہنچی تو دیکھا کہ کوئی پلنگ پہ دراز لیٹا ہوا ہے اور ایمرجنسی لائٹ جل رہی ہے۔ کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں نے مڑی تو ایک نسوانی مرد کی آواز میرے کانوں تک ٹکرائی۔ فریال، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ فریال، تمہیں نہیں پتا؟ میں وہی ہوں جس کی شادی میں تم لوگ یہاں آ کے رہ رہے ہو۔ میں یوسف ہوں۔ تم کچھ چاہیے تمہیں؟ جی ہاں، وہ میرے لیے کمبل نہیں پڑا تھا تو میں اسی کی تلاش میں صحن میں آئی تھی۔ اوہ اچھا، تو تم ایسا کرو کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، میں مردانے میں جا کر کوئی اپنے لیے جگہ تلاش کر لوں گا، اس نے مجھ سے کہا۔ میں نے کہا نہیں، آپ یہیں پہ سو جائیے، میں وہیں پہ جا کے کوئی انتظام کر لوں گی۔ یہ کہہ کر جب میں باہر نکلی دیکھا تو جس کمرے سے میں پہلے نکلی تھی جہاں میری بہنیں سو رہی تھیں، وہ کمرہ اندر سے کسی نے بند کر دیا تھا۔ میں اپنے دماغ کو سوچوں سے سوچتی ہوئی اسی کمرے میں واپس آئی جہاں یوسف تھا، اور میں نے اسے کہا کہ وہ کمرہ تو کسی نے اندر سے بند کر دیا، تو وہ ہنسنے لگا۔ ارے ہاں، تو میں تمہیں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ تم یہیں لیٹ جاؤ، تم یہاں لیٹ جاؤ اور میں مردانے میں جا کر کوئی اپنے لیے جگہ تلاش کر لوں گا، تم آ جاؤ۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔
نکلتا نکلتا یہ ضرور کہتا گیا کہ تم دروازہ اندر سے لاک کر لینا۔ میں دروازہ لاک کر کے نرم و گرم بستر میں لیٹ گئی تھی اور پھر میں نیند کی آغوش میں جانے ہی لگی تھی کہ دروازہ بجا۔ وہ فریال، میں نیند سے جاگ گیا ہوں نا، تو اب مجھے نیند ذرا دیر سے ہی آئے گی۔ تم ایسا کرو کہ تکیے کے نیچے میرا موبائل فون پڑا ہے، تم وہ مجھے پکڑا دو، میں پھر تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تم آرام سے سو جانا۔ یہ یوسف کی آواز تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنے تکیے کے نیچے سے موبائل فون نکالا اور دروازہ کھولا۔ ابھی میں اس کو پکڑانے ہی لگی تھی موبائل فون کہ یوسف کمرے کے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے کسی نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یوسف دروازہ پیٹنے لگا، کہنے لگا دروازہ کھولیے، کون، کس نے بند کیا ہے دروازہ، دروازہ کھولیے۔ دروازہ کھولتا بھی کون، باہر سب سو رہے تھے۔ پتہ نہیں کس نے یہ شرارت کی کہ ہم دونوں کے کمرے میں بند کر دیا۔ خیر 10 سے 15 منٹ بعد جب دروازہ کھلا تو لائٹ آ چکی تھی اور میرے گھر والے، یوسف کے گھر والے سب دروازے کے باہر کھڑے تھے، اور پھر ان سب کی نظریں ہی ہمیں بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ یوسف جلدی سے بولا، دیکھیں جو آپ لوگ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فریال کو کمبل چاہیے تھا اور اس کے پاس نہیں تھا، تو میں نے اسے کہا کہ وہ میرے کمرے میں سو جائے، میں اپنا صرف فون لینے یہاں آیا تھا۔ تبھی کسی نے دروازہ بند کر دیا باہر سے۔ خیر یوسف اسی بات کا رونا پیٹتا رہا، پر کسی نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ ہمارے ماں باپ تو چپ کی چپی بول رہے تھے، خاموش تھے بالکل، اور باقی کے رشتہ دار باتیں بنانے میں مصروف تھے۔ یوسف ان کو لاکھ بتاتا رہا، صفائیاں دیتا رہا، پر ایک بار جب آپ کی عزت ہاتھوں سے پھسل جا رہی ہو تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا، کہ پھر یوسف نے ایک دم غصے کے اندر کھڑے ہو کر یہ بولا کہ ٹھیک ہے، جس کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیجئے، میں اب کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ میں تو بس روئے جا رہی تھی، میرے سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر چچا جان اور ابو جان ایک کمرے میں بند ہو کر کوئی باتیں کرنے لگے۔ وہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت اہم فیصلہ لینے کے لیے سوچ رہے تھے۔ جب وہ دونوں بھائی کمرے سے باہر نکلے تو ہم پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ ان دونوں نے یوسف اور میرے نکاح کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ میرے دامن پہ لگے ہوئے داغ کو مٹانے کا اکلوتا طریقہ تھا۔ میں اس پر کچھ نہیں بولی، شاید اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اور پھر اسی دن جس دن یوسف کا کسی اور سے نکاح تھا، میرے سے اس کا نکاح ہو گیا۔ آج یوسف اور میری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، اور شاید میں یہی سوچتی ہوں کہ یوسف نے مجھے اللہ سے بڑے ہی صاف دل سے مانگا تھا، جو اس کی شادی طے ہونے کے باوجود میری اس سے شادی ہوئی۔ اللہ نے مجھے اسی کی قسمت میں لکھا تھا۔ ویورز، آج کی سٹوری اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔